الحمد لله الذي جعل القرآن هدى للناس والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا رہنما قرآن ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا رہنما قرآن ہے۔ اس میں جو بھی ہے ہمارا دین ہے، ایمان ہے۔ محترم صدر مجلس اور مسند عدل پر جلوہ افروز حضرات، معزز علماء کرام اور میرے ہم مشن، ہم مکتب، ہم رفقا ساتھیوں، اس دنیا میں کئی طرح کی کتابیں پائی جاتی ہیں، لیکن وہ کتابیں کسی ایک علم یا فن پر لکھی گئی ہیں۔ اگر کوئی کتاب مذہب کے بارے میں ہوتی ہے تو اس میں نفسیات کا ذکر نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کتاب نفسیات کے بارے میں ہوتی ہے تو اس میں معاشیات کا ذکر نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کتاب معاشیات کے بارے میں ہوتی ہے تو اس میں سیاسیات کا علم نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کتاب سیاسیات کے بارے میں ہوتی ہے تو اس میں تاریخ کا بیان نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کتاب تاریخ کے بارے میں ہوتی ہے لیکن اس میں انسان کے مبدأ و معاد سے بحث نہیں کی جاتی، اور یہ کتابیں پھر شک و شبہ سے خالی نہیں۔ بسا اوقات ایک محقق و مدقق، ایک مصنف و مورخ ایک بڑے اعتماد کے ساتھ اپنا ایک نظریہ پیش کرتا ہے، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد دوسرا اہل علم اٹھتا ہے اور اس کے نظریے کو دلائل سے غلط ثابت کر دیتا ہے۔ لیکن آئیے آج میں آپ کو ایک ایسی کتاب سے متعارف کرواتا ہوں جس کا ہر لفظ محفوظ ہے، جس کا پیش کردہ ہر نظریہ شک و شبہ سے خالی ہے، جس کی ہر پیشن گوئی یقینی ہے، جس کی کسی بھی بات کو دنیا کا کوئی اہل علم جھوٹا ثابت نہیں کر سکتا، اور وہ کتاب قرآن مجید ہے۔ یہ وہی قرآن ہے جس کے متعلق بہت سے لوگوں نے تفاسیر و تصانیف میں بہت کچھ لکھا، لیکن آج میں آپ حضرات کے سامنے خلاصہ اور نمونہ کے طور پر دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کی عظمت کیا ہے؟ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے پہلے لفظ میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ الف لام میم کے الف سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، لام سے مراد جبرائیل امین ہے، اور میم سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے ان تین حروف میں تین قسمیں اٹھائیں کہ مجھے اپنی وحدانیت کی قسم، مجھے جبرائیل امی کی امانت کی قسم، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی قسم۔ پھر ان تین قسموں کو اٹھانے کے بعد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ اگرچہ ساری آسمانی کتابیں سچی ہیں لیکن قرآن مجید تمام کتابوں کا سردار ہے۔ قرآن مجید کی عظمت کیا ہے؟ کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ قرآن مجید کیا ہے، تو امام صاحب نے فرمایا کہ قرآن مجید اتنی عظمت والی کتاب ہے کہ میں نے اس کو پڑھ کر 40 سال تک اس کے سمندر میں غوطے لگا کر 3 لاکھ مسائل کا استخراج و استنباط کیا۔ آپ میری زندگی ختم ہونے کو ہے لیکن اس قرآن کے موتی ختم نہیں ہوئے۔ یہ وہی قرآن ہے جس کے بارے میں کسی نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ بتائیے قرآن مجید کیا چیز ہے، تو امام غزالی نے بڑا ہی عجیب جواب دیا۔ قرآن مجید مشکل بھی ہے، آسان بھی ہے، مجمل بھی ہے، مفصل بھی ہے۔ مشکل اس طرح کہ آج تک کتنی صدیاں گزر گئیں، ائمہ گزر گئے، خطبہ گزر گئے، شعراء گزر گئے، علماء گزر گئے، مفسر گزر گئے،
مصنف گزر گئے، مدقق گزر گئے، محدث گزر گئے، ان سب نے اپنی زندگیاں اس قرآن مجید کے موتی چنتے ہوئے گزار دی، لیکن قرآن مجید کے موتی آج تک ختم نہیں ہوئے۔ آسان اس طرح کہ اس کو ایک چھوٹا معصوم بچہ بھی اپنے سینے میں محفوظ کر سکتا ہے، اور مجمل اتنا کہ کوئی بھی آدمی اس کو آسانی سے ہاتھ میں اٹھا سکتا ہے، اور مفصل اتنا کہ اللہ رب العزت نے تمام کائنات کا ذکر اس قرآن مجید میں کیا۔ آپ توجہ کریں، 7 آسمانوں کا ذکر، 7 زمینوں کا ذکر آپ کو قرآن میں ملے گا، ہوا کا ذکر، فضا کا ذکر آپ کو قرآن میں ملے گا، چاند، سورج، ستاروں اور سیاروں کا ذکر آپ کو قرآن میں ملے گا۔ مفصل اتنا کہ اس میں تحت الثری سے لے کر عرش معلی تک کے حالات آپ کو اس قرآن میں ملیں گے۔ محترم سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے، صحابہ کے بعد تابعین نے، تابعین کے بعد تبع تابعین نے، جس نے بھی اس قرآن مجید سے محبت کی، اس قرآن مجید کو اپنی زندگیوں میں لایا، تو اللہ رب العزت نے ان کو بلند مقام عطا کیا، اور ایسا مقام عطا کیا کہ آج بھی ان کے ناموں کو سنہری روشنائی سے لکھا جاتا ہے۔ لیکن جس نے قرآن سے منہ پھیرا، قرآن سے روگردانی کی، قرآن کے احکامات پر عمل نہ کیا، تو اللہ رب العزت نے ان کو ذلت کا نشان بنایا، چاہے وہ عراق کا مسلمان ہو، چاہے شام کا مسلمان ہو، چاہے کشمیر کا مسلمان ہو، چاہے فلسطین کا مسلمان ہو، چاہے ہندوستان کا مسلمان ہو، چاہے پاکستان کا مسلمان ہو، غرضے کے ہر جگہ مسلمان ہی جبر و استبداد کی چکیوں میں پس رہا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ مسلمان نے قرآن سے منہ پھیرا، مسلمان نے قرآن سے روگردانی کی۔ مسلمان کے ان حالات کو دیکھ کر شاعر تڑپ کر پکار اٹھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔